بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ اس سے پہلے جو ہیں 2 لیکچرز آپ کو مل چکے ہیں، ایک مصنف کا تعارف، سبق شاعروں کے لطیفے کے مصنف محمد حسین آزاد، ان کا تعارف، اور دوسرے میں ہم نے چیپٹر کر لیا تھا شاعروں کے لطیفے۔ اب اس میں جو ہے چند چیزیں کچھ مبہم تھیں، یعنی اشعار جو ہیں وہ تشریح طلب تھے۔ یقیناً خلاصے وغیرہ میں تو تشریح نہیں ہوتی، لیکن جب اقتباس تشریح کیا جائے گا تو اس کے اشعار کو بھی تھوڑا بہت بیان کیا جائے گا۔ اس کو میں آپ کے لیے جو ہے تشریح کر دیتی ہوں کہ وہ اشعار جو آپ کے ٹیکسٹ میں شامل ہیں۔ جیسے کہ پہلا لطیفہ ہے، اس میں میر کا شعر ہے، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب یہ شعر جو ہے دراصل شاعر کے مزاج کا پتہ دے رہا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ، اور اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ میر کا کلام جو ہے اس کو آہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مرزا سودا ہیں ان کا کلام جو ہے وہ واہ کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا آپ نے پڑھا ہے کہ کسی محفل میں ان دونوں کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ کون زیادہ اچھا شاعر ہے۔ تو اس سلسلے میں جو خواجہ باسط کے مرید تھے انہوں نے کہا کہ دونوں کا کلام اپنی اپنی جگہ خوب ہے، اس لیے مگر جو ہے میر تقی میر کا جو ہے وہ کلام آہ کا کلام ہے، اور مرزا سودا کا کلام جو ہے وہ واہ کا کلام ہے۔ آہ کا کلام مطلب دکھ، درد اور غم پایا جاتا ہے ان کی شاعری میں، اس کے خیالات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے مثال کے لیے، اس کی اگزامپل کے طور پر میر صاحب کا جو یہ شعر پڑھا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب سرہانہ کہتے ہیں چارپائی کا جو سر کی طرف کا حصہ ہوتا ہے اسے سرہانہ کہتے ہیں۔ سرہانہ تکیہ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ پیتانہ ہوتا ہے، یعنی پاؤں کی سائڈ۔ تو یہاں واضح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میر تقی میر جو ہیں ان کے سر کی جانب کھڑے ہو کر بہت زور سے نہ بات کرو، آہستہ آہستہ بات کرو۔ کیوں؟ ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ٹک کا مطلب ہوتا ہے ذرا، یعنی ابھی ذرا اس کی آنکھ لگی ہے، رو رہا تھا، روتے روتے اسے نیند آ گئی ہے، تو اس لیے آہستہ گفتگو کرو تاکہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اب یہاں ان کے مزاج کا صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے نیند کو بھی دکھ اور تکلیف کی حالت میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب مرزا سودا، یہاں مرزا کا شعر پڑھا سے مراد ہے مرزا سودا۔ مرزا سودا کا جو شعر پڑھا، چونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام واہ کا کلام ہے۔ واہ کا یعنی شوخی کا، شرارت کا، تو جو ہے اس قسم کا ان کا کلام ہے جس میں شوخی ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، شرارت ہوتی ہے، سکھ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب دونوں میں خیال ایک ہے کہ نیند آ گئی ہے، مگر میر تقی میر کے شعر میں نیند آنے سے پہلے میر تقی میر روتے نہیں ہیں، جبکہ سودا نے جو اس بات کا خیال باندھا شعر کی صورت میں تو یہ تھا کہ سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ کہ سودا جو تھے وہ سو رہے تھے، بے فکر سوئے ہوئے تھے۔ اس سوتے میں جب ان کے سرہانے کی طرف، ان کے قریب، ان کے نزدیک جو ہے شور برپا ہوا، تو ان کے ارد گرد جو ان کے خادم تھے وہ بہت ادب سے ان کے ادب کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، بہت ادب سے بول رہے ہیں کہ آپ آہستہ بولیں، شور نہ کریں، کیونکہ ان کی آنکھ ابھی ابھی لگی ہے۔ سودا نے ابھی آنکھ لگی ہے کہا، اور میر تقی میر نے ابھی
ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اس طرح کیا ہوا کہ سودا کے کلام میں شوخی اور شرارت آ گئی کہ ان کے سرہانے پر جو شور شرابہ ہو رہا تھا، لوگ ہنس کھیل رہے تھے، تو خدام نے کہا یہ تو ابھی ابھی سوئے ہیں، آپ جو ہے وہ آہستہ گفتگو کریں۔ اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ لطیفہ نمبر 2 میں شعر ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب اس شعر میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے اور ایک ضرب المثل استعمال کی گئی ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ ضرب المثل ہے، اس کا مطلب ہے کہ نقصان باہر سے نہیں ہوتا، جو گھر کے اندر لوگ ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے درد کا مداوا ہے، دراصل وہی ہمیں درد دیتے ہیں۔ اب یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، کہ سینے دل میں جو چھالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے، وہ پھٹ گئے ہیں تکلیفوں اور دکھوں سے اور سینے کے داغ سے۔ یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ شاعری کی اس میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سینے پہ جو ہے وہ دل میں داغ، یعنی کسی کو محبت کی چوٹ نہیں لگی ہوگی تو وہ اس وقت تک صحیح شاعری نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک محفل مشاعرے میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں لکھنؤ اور دہلی میں بہت زیادہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، جگہ جگہ لوگوں کا عام سا چلن تھا، روزانہ شام کو بیٹھتے تھے اپنے اپنی گلی محلوں کے اس پر بیٹھکوں میں، تو پھر مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ تو اسی قسم کا ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں تمام لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ تو ایک کم عمر سا بچہ جو ہے وہ، جس کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی، اس نے ایک بہت پختہ خیال بہت عمدہ طریقے سے باندھا تھا۔ سودا نے پڑھا، سنا، اس کا پڑھے ہوئے مطلع کو سنا، یہ غزل جو پڑھ رہا تھا اس کا یہ مطلع تھا، اور اس مطلع جو تھا وہی اتنا شاندار تھا کہ سودا بھی جو تھے وہ حیران رہ گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں جو تکلیف تھی وہ ہمارے جو چھالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کی بے اعتنائیوں کی وجہ سے، جو ہمارے دل میں دکھ اور درد کی کیفیات تھی، وہ اس چوٹ کی وجہ سے زیادہ جو ہے نا پھٹ گئی، کیفیت بڑھ گئی، تکلیف کی شدت بڑھ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور میننگ بھی ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ایسی چراغ ہوتی ہیں جو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے اور دل میں جو ہے وہ پھر اترتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز روشنی دکھانے کا سبب تھی، جس سے رستہ ملتا تھا، اسی نے آگ لگا کر گھر کو برباد کر دیا۔ یعنی ہماری آنکھیں ہی ایسی تھی، ہمارے اندر کا ہی ایسا تھا جس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہماری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہمیں اپنوں ہی سے چوٹ ملی ہے، ہمیں اپنوں ہی سے پریشانی اٹھانا پڑی ہے، اور یہ ان کا مطلع تھا۔ اب آگے چلتے ہیں لطیفہ نمبر 3۔ لطیفہ نمبر 3 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشا جو ہے، انشاء اللہ خان اور جرت جو ہے ان کی آپس میں بہت اچھی تھی۔ تو ایک دن انشاء اللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جرت جو تھے وہ نابینا تھی۔ نابینا کا مطلب ہے جس کو دکھائی نہ دے، اندھا، جو دیکھ نہ سکے، وہ نابینا ہوتا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں اور کسی خیال میں گم ہیں۔ بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ ایک مصرع ہوا ہے، تمہیں نہیں بتاؤں گا ورنہ تم چھین لو گے۔ یہ مطلب دوسرا مصرع لگاؤ گے تو ایک طرح سے شعر میں ساجھے داری ہو جائے گی۔ بہت اصرار پر انہوں نے بتایا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ انشا نے فوراً کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ زلف کہتے ہیں بالوں کو، جس کو گیسو بھی کہا جاتا ہے،
پھبتی، پھبتی کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو پھبتی ہوتا ہے کہ کسی پر فکرہ چست کر دینا، یعنی کسی کے اوپر کوئی فکرہ اچھال دینا، اس کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا. مگر یہاں جو ہے جو پھبتی یہاں استعمال ہوا ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اس زلف پہ پھبتی شب دیجور، شب دیجور کہتے ہیں اندھیری رات یا کالی رات، اسے اماوس کی راتیں بھی کہتے ہیں. مطلب وہ اماوس کی راتوں سے کہتے ہیں جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا. جب چاند ڈوب جاتا ہے تو مہینے کے آخری 2-3 راتیں جو ہوتی ہیں انہیں اماوس کی رات کہا جاتا ہے. تو یہاں شب دیجور یعنی اندھیری رات یا کالی رات. تو انہوں نے جو مصرع بتایا، انہوں نے اب ایک اندھا جو ہوتا ہے دراصل اس کے لیے تو بیٹا رنگوں کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو روشنی اور اندھیرا برابر ہوتا ہے. تو وہ یہ انہوں نے جو خیال پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی زلفیں اتنی سیاہ، اتنی خوبصورت اور اتنی دراز ہیں جیسے اندھیری رات، شب دیجور. اب شاعری میں شب دیجور جو ہے محبوب سے جدائی کی رات کو کہتے ہیں. اور جو جدائی کی رات ہوتی ہے، جو دکھ کی رات ہوتی ہے، جو تکلیف کی رات ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. اب یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ اپنے محبوب کی زلفوں کی سیاہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس قدر سیاہ ہے ہمارے محبوب کی زلفیں. دوسرے وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شب دیجور جو ہے ہمارے محبوب کی زلفیں اتنی لمبی ہیں جیسے شب دیجور جس کا اختتام نہیں ہوتا. جدائی کی رات کا، دکھ کی رات کا، تکلیف کی رات کو لگتا ہے وہ کبھی کٹے گی نہیں. اب یہ خیال انہوں نے مضمون میں باندھا. تو انشاء جو تھا انہوں نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. میں نے آپ کو بتایا وہ نابینا تھے، اندھے تھے، اور نابینا کو اندھیرے اور اجالے کو کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اسی لیے انشاء نے فوراً ہی جوڑ دیا کہ یہ نابینا جو ہے اس کو اندھیرے میں یعنی اپنی آنکھوں کے اندھے پن میں بہت دور کی سوجی. دور کا سوجنا کا مطلب ہے بہت آگے کی سوچ ہونا، وقت سے پہلے جو ہے پلاننگ کر لینا کہ ہم نے آئندہ برسوں میں کیا کرنا ہے یا کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں دور کی سوچنا. تو یہاں انہوں نے ان پر کہا کہ یہ دیکھو یہ جو اندھا شخص ہے جس کو اندھیرے اور اجالے کا فرق ہی معلوم نہیں، وہ کتنی دور دور کی باتیں سوچ رہا ہے کہ اس کے محبوب کی زلفیں جو ہیں وہ اتنی سیاہ، اتنی دراز ہیں جیسے دیجور کی شب، اندھیری رات. اب آ جائیں لطیفہ نمبر 4 پر. لطیفہ نمبر 4 میں جو شعر ہے، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانۂ تسبیح میں امام نہیں. اب اس میں کیا ہوا کہ امام بخش ناسخ جو تھے، امام بخش ان کا نام تھا، ناسخ وہ کرتے تھے اپنا تخلص. وہ کسی مجلس میں، کسی جلسے میں دیر سے پہنچے، اس وقت وہ ختم ہو چکا تھا تقریباً. تو لوگوں نے کہا جی آپ کا بڑا انتظار رہا، مشاعرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. انہوں نے اور سب نے آپ کو بہت یاد کیا. تو انہوں نے اپنی غزل کا مطلع پڑھا، اور مطلع یعنی فی البدیع پڑھا. انہوں نے فی البدیع پڑھا، پہلے سے لکھی ہوئی غزل جو تھی وہ نہیں پڑھی، بلکہ فی البدیع یہ بات کہی کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں. کہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خاص افراد ہوتے ہیں وہ عوام میں شامل نہیں ہوتے. جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو نوابین ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ عام عوام میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. وہ اپنی جگہ ایک خاص ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں، وہ سب عام کے ساتھ نہیں گھل مل سکتے. اگلا مصرع انہوں نے کہا شمار دانۂ تسبیح میں امام نہیں. بالکل ویسے ہی جیسے تسبیح اپنی جگہ مکمل ہونے کے باوجود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں ایک اضافی دانہ جو اس تسبیح کو ملاتا ہے وہ نہ ڈالا جائے، اور اس دانے کو امام کہتے ہیں. اب وہ امام کیا ہوتا ہے کہ وہ گنتی میں تو نہیں آتا، مگر ہوتا ضرور ہے، وہ انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بغیر تسبیح مکمل نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اب یہاں انہوں نے یہ اس لیے استعمال کیا
کہ انہوں نے اپنا نام یہاں استعمال کر کے اس بات کو زیادہ خوبصورت بنا دیا کہ میں عام شاعروں میں سے نہیں ہوں، امام بخش ناسخ ہوں، میرا شمار عام لوگوں میں نہیں ہوتا، میں تو وہ امام ہوں جیسے تسبیح کے تانے میں امام ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو شاعرانہ تعلیٰ کہہ سکتے ہیں کہ شاعرانہ تعلیٰ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعر کسی شعر میں اپنی یا اپنے کلام کی خصوصیات پیش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شاعرانہ تعلیٰ۔ یہاں انہوں نے اپنی شاعرانہ تعلیٰ کا استعمال کیا، خوبصورت سی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح امام جو ہے امام تسبیح کا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر تسبیح مکمل نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ گنتی میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس طرح انہوں نے اپنی تعریف بیان کی۔ اگلا 5واں لطیفے میں کوئی شعر نہیں ہے، جبکہ چھٹے اور آخری لطیفے میں ایک شعر ہے، وہی ہے کہ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد یعنی نواب صاحب کا دربار تھا، اس میں بادشاہ کا دربار تھا، اس میں استاد سے مراد ابراہیم ذوق ہیں کہ وہ بادشاہ کے امام ہوا کرتے تھے نا، استاد ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے کہ کوئی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مرشد زادہ یعنی مرشد کا بیٹا آیا ہے، وہ صاحب عالم کہتے ہیں، دہلی کے شہزادوں کا لقب ہے، ان کے پاس آیا اور کسی بیگم کی طرف سے، کسی شہزادی کی طرف سے، کوئی ملکہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آیا ہوگا، آہستہ آہستہ ان کے قریب جا کر انہیں کہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو وہاں حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، انہوں نے عرض کی کہ صاحب عالم یعنی دہلی کے جو شہزادے تھے انہیں صاحب عالم کہا جاتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں جناب، سر وغیرہ، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی آئے اور ابھی چلے گئے، کیا ماجرا ہے؟ تو صاحب عالم کی زبان سے یعنی اس شہزادے کی زبان سے یہ نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ جب ہوا تو انہوں نے استاد ذوق کی طرف دیکھا اور کہا کہ کتنا اس کو شیئر کر دیں، تو انہوں نے فوراً بے توقف، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی ٹھہراؤ کے، بغیر سوچے، جسے ہم فی البدیہہ کہتے ہیں، فی البدیہہ، بلا تاخیر کے، بغیر وقفے کے، انہوں نے کہا لائی حیات آئے قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی چلے، کہ زندگی ہمیں زمین پر لے آئی، موت آئے گی ہمیں لے جائے گی، نہ اپنی خوشی سے ہم آئے ہیں نہ ہم اپنی خوشی سے واپس جائیں گے۔ زندگی کا اسی کا نام ہے، ہم دوسروں کی خوشی سے آتے ہیں اور دوسروں کی خوشی سے، مرضی سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس شعر کا مطلب ہوا، فی البدیہہ تھا، بہت خوبصورت تھا، مصرع خود بخود ہوا تھا اور اس کو ابراہیم ذوق نے جو ہے وہ ایک شعر مکمل بنا دیا۔ ہمارے آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ پچھلے والے سبق میں اشعار کی تشریح اتنی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے میں نے آپ کو اب اس کی تشریح کر دی ہے۔ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ میں آپ کو ابھی واٹس ایپ پر بھیج دیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔